ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ الحمدللہ آج بتاریخ 8 سپتمبر 2024 بروز اتوار کو مجلس تحفظ ختم نبوت تعلقہ امباجوگئی کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقابلہ رکھا گیا تھا، جو الحمدللہ ابھی پرلی میں ملیہ اسکول برکت نگر میں چل رہا ہے، جس میں یہ طالبات آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے متعلق ہم کچھ طالبات سے تاثرات کو سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نگار صادق کاکر۔ اچھا، کون سی کلاس میں آپ؟ ہم 11th میں۔ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز مقابلے میں حصہ لیا اور الحمدللہ آپ نے پیپر بھی لکھا، تو کس نیت سے آپ نے جو ہے اس میں حصہ لیا تھا؟ ہم نے اس نیت سے نہیں لیا تھا کہ کوئز گروپ میں ہم فرسٹ آئے، سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے۔ ہم نے اس وجہ سے لیا تھا کہ ہم علم حاصل کریں، ہم نبی کے بارے میں کچھ جان سکے، علم کو حاصل کر سکے، اس بارے میں ہم نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے جو حصہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے، اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے حصہ لیا تھا۔ الحمدللہ اس پر ہم بہت خوش ہیں کہ ہم جس مقصد سے امتحان لے رہے تھے اس میں الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% کامیاب ہیں، کیونکہ الحمدللہ اکثر طالبات یعنی کل بھی کہہ سکتے ہیں ایسی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے ہی حصہ لیا۔ انعامات تو ایک ترغیبی ہے، لیکن الحمدللہ تمام کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچیوں کو خوشحال رکھے، عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے، خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن میں حصہ لیا اور الحمدللہ آپ پیپر لکھ رہے ہیں، تو پیپر آپ جو لکھ رہے ہیں یعنی آپ نے اس میں جو حصہ لیا، کس نیت سے آپ نے حصہ لیا تھا؟ کہ ہمیں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات حاصل کرنے لیا۔ اسی طرح آپ کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ ہمیں بہت فائدہ ہوا کہ ہمیں بہت سی جو باتیں نہیں معلوم تھی وہ معلوم ہو گئی۔ ماشاءاللہ، جیسا ان کو بہت سی باتیں نہیں معلوم تھی، اس کے کمپٹیشن کے ذریعے سے الحمدللہ ان کو ان باتوں کا علم ہوا جس میں امید کی جا سکتی ہے آنے والے دور میں یہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گی۔ اور آپ بھی اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان بچیوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ارتداد کے فتنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آپ نے جو ہے کوئز کے مقابلے میں حصہ لیا اور الحمدللہ آپ امتحان بھی دے رہے ہیں، تو اس میں حصہ لینے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دینی معلومات حاصل کرنی تھی، اور اس سے اس کا فرسٹ پرائز عمرہ بھی جانے کا تھا، تو ہم کو لگا شاید ہم کو بھی وہ انعام ملے گا، اس لیے ہماری کوشش تھی کہ ہم اچھے سے پڑھیں اور مدینہ جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے جب حصہ لیا اور اس کی تیاری کی تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں دین کی ساری معلومات حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں، سارے ان کے کام جو بھی انہوں نے کیے وہ سب کے بارے میں معلومات، ہمیں پہلے اتنی معلومات نہیں تھی، پر ہم نے جب یہ کتاب پڑھی ہمیں ساری معلومات ہو گئی، ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں اسلام کی ساری معلومات ملی۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ الحمدللہ انہوں نے بتایا ابھی، پہلا تو یہ تھا کہ ہم کو اسلام کی معلومات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہم کو معلوم ہو، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ایسی امید ہے کہ ہم اگر نمبر سے آئیں گے تو عمرے کے لیے جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے، پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، اسی طرح حج بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مسلمان کو جانے کی تمنا اور خواہش رہتی ہے زندگی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کے اس خواہش کو پورا فرمائے۔ اسی طرح انہوں نے اور بتایا کہ اس امتحان میں حصہ لینے سے ہم کو وہ معلومات ہوئی جو ہم کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ الحمدللہ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کرا، یعنی ہم جس مقصد کے لیے امتحان لے رہے تھے اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم 100% کامیاب ہیں، یعنی اس کوئز مقابلے کے ذریعے سے الحمدللہ بچیوں نے سیرت کو پڑھا، اسلامی عقائد و معلومات کو پڑھا، امید کی جا سکتی ہے آنے والے دور میں اب وہ اس کے ذریعے سے ارتداد کا کبھی شکار نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ آپ نے اب تک بچیوں کے تاثرات کو سنا، اب ہم جو ہے بچوں سے بھی ان کے تاثرات کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حسین. اچھا ماشاءاللہ، ابھی جو ہے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، تو اس میں حصہ لینے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے کس ارادے سے اس میں حصہ لیا؟ ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنی ہے اس لیے. اچھا ماشاءاللہ، آپ نے جو ہے اپنے نبی کے بارے میں معلومات معلوم ہو اس لیے آپ نے جو ہے حصہ لیا، اور الحمدللہ آپ نے سیرت کو پڑھا، یہ بہت خوشی کی بات ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے اس میں حصہ لینے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کہ مجھے میرے پورے نبی کے بارے میں سب کچھ پتہ چلا. ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے کوئی اس کمپٹیشن رکھا تھا اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100% کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے جیسا بھی طالب علم نے بتایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھا اور ہم کو جو ہے مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سید حماد الدین. اچھا ماشاءاللہ، آپ نے جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور الحمدللہ آپ نے جو ہے خوب تیاری بھی کی، محنت بھی کی. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اس میں کس نیت سے، کس ارادے سے حصہ لیا تھا؟ عمرے کے نیت سے. اچھا ماشاءاللہ، جیسا کہ انہوں نے بتایا عمرے کے لیے جو ہے انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. دو چیزیں ایسی ہے جس سے جو ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، یہ ہر مسلمان چاہتا ہے، اور دوسری چیز مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول کی زیارت کروں، حج بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کروں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، تو الحمدللہ ان کے دل میں بھی یہی تھی. ابھی اور ایک ہمارا سوال ہے کہ اس میں آپ کو حصہ لینے سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں معلوم پڑا، ان کے پیدائش سے لے کر ان کے انتقال کے وقت تک ان کے زندگی کا سفر ہمیں معلوم پڑا، ان کی سیرت. ماشاءاللہ، بہت بڑی اور خوشی کی بات ہے کہ اتنے کم عمر میں الحمدللہ یہ سیرت کو پڑھ رہے ہیں. جب سیرت کو پڑھیں گے تو یقیناً دنیا بھی کامیاب رہیں گی اور آخرت بھی کامیاب رہیں گی، کیونکہ مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر عمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد الیاس کچی ہے. اچھا ماشاءاللہ، جیسے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن میں حصہ لیا، تو اس میں حصہ لینے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ کس ارادے سے آپ نے اس میں حصہ لیا تھا؟ تاکہ میرا نالج بڑھے سیرت النبی میں. ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے. اسی طرح آپ نے جب حصہ لیا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بہت فائدے ہوئے. ماشاءاللہ، جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بہت فائدے ہوئے، یعنی کہ اس کے متعلق علم ہوا، معلوم ہوا، اور یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے. جیسے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے طلباء اور طالبات نے جو ہے حصہ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا آواز سے بولیے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ، بہت خوب. اسی طرح آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب. والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. ماشاءاللہ. سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کیا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے. عبد المطلب. کیا بولیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کن کن کے نام معلوم ہے آپ؟ پورے کے. بولیے. حضرت خدیجہ بنت خالد. جی ہاں جی بولیے. حضرت خدیجہ بنت خالد، حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ بنت ابو بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت زینب بنت حجش، حضرت
अच्छा माशाल्लाह, आपने जो अभी जवाब दिया, आपको जो ये नाम मालूम है, तो इसमें हिस्सा लेने से पहले क्या आपको ये नाम याद थे? नहीं। जवाब दीजिए। नहीं। अच्छा, आप ये जो नाम जो है बरजस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है अक्सर व बेशतर जो आपने बरजस्ता जो है जवाबात दिए, तो इसमें हिस्सा लेने से पहले, किताब से तैयारी करने से पहले जो है आपको ये याद थी क्या? नहीं। मेराज जो हुई वो जिस्मानी थी या रूहानी थी? जिस्मानी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के नाम क्या क्या हैं? हज़रत खदीजा बिनते खालिद, हज़रत सौदा बिनते ज़मा, हज़रत आयशा बिनते अबू बकर, हज़रत हफ्सा बिनते उमर, हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा, हज़रत उम्मे सलमा बिन अबी उम्मिया, हज़रत ज़ैनब बिनते हबश, हज़रत जवीरिया बिनते हारिस, हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सफियान, हज़रत मैमुना अच्छा माशाल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी हो सकता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अच्छा, सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, सबसे आखिरी नबी कौन है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, अगर कोई कहे कि मैं जो है नबी हूँ, वो शख्स कैसा है? वो शख्स जाहिल है या बद्दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कितनी साल की उम्र में हुई? 63 साल की उम्र में। अच्छा माशाल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई क़यामत तक अब नया नबी आ सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। अच्छा, अगर कोई नबूवत का दावा करे तो ऐसा शख्स सच्चा है या झूठा है अपने दावे में? झूठा है। माशाल्लाह, जैसे आपने जो है अभी बरजस्ता जवाब दिए, तो आपसे ये सवाल है कि आपने जो बरजस्ता जवाब दिए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन हिस्सा लेने से पहले क्या आपको ये जवाबात मालूम थे? नहीं। अच्छा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, इसमें हिस्सा लेने की वजह से आपने पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने याद किया, ऐसा ही है ना? जी हाँ। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नया नबी आ सकता है? नहीं। माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला। मेराज जो हुई रूहानी हुई या जिस्मानी हुई? जिस्मानी हुई। माशाल्लाह, सबसे पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा माशाल्लाह, जिस तरह आपने अभी जवाबात दिए, तो आपसे ये सवाल है कि ये जवाबात आपको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले क्या ये जवाबात आपको मालूम थे? नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? सैयदा ज़ुनैरा ताज मोहम्मद। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या कोई क़यामत तक नया नबी आ सकता है? जी नहीं, कोई नया नबी नहीं आ सकता। अच्छा, सबसे आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हुई? 63 साल। माशाल्लाह, जैसा आपने जो है अभी बरजस्ता जवाबात दिए, तो आपसे ये सवाल है कि आपने ये जवाबात जो दिए, तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले क्या आपको ये जवाबात याद थे? जी याद थे। अच्छा, तो फिर इसमें हिस्सा लेने से आपको और क्या फ़ायदा हुआ? और सवालात याद हुए और याद होती रहती। माशाल्लाह। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद, हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमीर हैं, हम जिंदा बेदार हैं।